لڑکی کو مہندی لگائی جاتی ہے، لڑکی کو اپٹن لگایا جاتا ہے، تو آ کر کے دادی بولتی ہے کہ میری پوتی کتنی اچھی لگ رہی ہے، نانی بول رہی ہے کہ میری نواسی کتنی اچھی لگ رہی ہے، لیکن بیٹی کچھ نہیں بول رہی، مایوس ہے، غم میں ڈوبی ہوئی ہے۔ جانتے ہیں کیوں بیٹی تعریف سے خوش نہیں ہے؟ کیوں؟ دو وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ میکے چھٹ رہا ہے، سسرال جا رہی ہے، ایک تو اس کا غم ہے۔ دوسرا غم یہ ہے کہ نانی تعریف کر رہی ہے، دادی تعریف کر رہی ہے، ان کی تعریف سے کیا ہونے والا ہے؟ میں جس کی بیوی بننے والی ہوں وہ شوہر تعریف کرے گا تب قابل تعریف۔ 3 بیٹی ہے ایک باپ کو، پیغام آیا، بڑی والی بیٹی سے باپ نے کہا پیغام آیا ہے جس لڑکے کا اس سے نکاح کرو گی؟ تو بڑی بیٹی کہتی نہیں کریں گے۔ تو باپ نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے اور وہ برابر کا آدمی نہیں ہے، وہ میری غلطی کو پکڑے گا، میری غلطی کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے میں نکاح نہیں کروں۔ باپ نے کہا بیٹی، دوسری بیٹی سے کہا بیٹی تم قبول کر لو۔ وہ بیٹی کہتی نہیں، میرے اندر تو ہنر ہے ہی نہیں، عیب ہی عیب ہے، مجھ کو طلاق دے دے گا، معاف نہیں کرے گا، میں رشتہ قبول نہیں کروں۔ تیسری بیٹی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے، اس سے باپ نے کہا یہ حارث نام کا نوجوان ہے، تمہارے گھر رشتہ دیا ہے، تم قبول کرو گی؟ تو چھوٹی بیٹی تیار ہو گئی کہ مجھے قبول ہے، یہ رشتہ قبول ہے۔ تو باپ نے پوچھا کہ بیٹی رشتہ کیوں قبول ہے؟ کہ اس لیے قبول ہے کہ میرے پاس صورت بھی ہے، میرے پاس سیرت بھی ہے، اور اللہ پر بھروسہ ہے، جو ہونا ہوگا دیکھا جائے گا۔ بیٹی نے رشتہ قبول کر لیا۔ 2 بستی میں جنگ ہو رہی ہے، لڑکی کا رخصتی کا وقت آیا، لڑکی ہاتھ جوڑ کر کے کھڑی ہو گئی، جب تک یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی میں سسرال جا نہیں سکتی۔ اب جو شوہر تھا 300 اونٹ لے کر کے دوسری بستی والے کو منانے کے لیے گیا کہ جنگ ختم کرو ورنہ میری بیوی میکے ہی میں رہے گی، سسرال نہیں آئے گی۔ اس بچی کی عقل مندی کو داد دیجئے، شادی کے بعد اس شرط پر رخصت ہو رہی ہے پہلے گھر کا جھگڑا ختم کرو، اس کے بعد ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ اس کی وجہ سے 40 سال کی لڑائی ایک دن میں ختم ہو گئی۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے۔ امراء القیس سردار ہے، ایک آدمی کے ساتھ ہے، 3 سوال کرتا ہے، یہ جو جنازہ جا رہا ہے زندہ کا ہے یا مردہ کا ہے؟ یہ جو کھیتی کھڑی ہے ختم ہو گئی یا باقی ہے؟ تیسرا سوال کرتا تم مجھ کو اٹھاؤ گے یا میں تم کو اٹھاؤں گا؟ تو لڑکی کے باپ نے سوچا کہ یہ عقل سے پیدل لگتا ہے، رانچی سے آیا ہوا، ہاں پاگل لگتا ہے۔ تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دیکھو ایک بے وقوف میرے ساتھ آیا ہے، جنازہ کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ زندہ کا جنازہ ہے یا مردہ کا جنازہ ہے۔ تو بیٹی نے کہا وہ صحیح سوال کیا، اس کا جواب کیا ہوگا؟ اب وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس مرنے والے کا وارث زندہ ہے کہ نہیں؟ وارث ہے تو یہ آدمی زندہ ہے، وارث نہیں ہے تو یہ آدمی مردہ۔ اب اس کے باپ کو سمجھ میں آیا کہ میری بیٹی پڑھی لکھی ہے، مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی۔ کہا کہ وہ جو کھیت کے بارے میں جو پوچھا کہ کھیت ختم ہو گیا یا باقی ہے، وہ سوال بھی صحیح تھا، یعنی اس نے کھیت کو بیچ کر کے پیسہ بنا لیا ہے، کھا لیا ہے، یا ابھی کھیت بیچا نہیں ہے، وہ یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا۔ ابا حضور آپ نے اس کو عقل سے پیدل سمجھا، وہ عقل مند آدمی تھا۔ کہا کہ اس نے کہا کہ مجھے تم اٹھاؤ گے یا میں تم کو اٹھاؤں گا؟ یہ سوال بھی اس کا صحیح تھا، وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سفر کر رہے ہو، تم قصہ کہانی سناؤ گے یا میں قصہ کہانی سناؤں گا؟ جب تم قصہ کہانی سناؤ گے تو سفر جلدی اٹھے گا، جب تم قصہ کہانی سناؤ گے تو راستہ جلدی کٹے گا۔ یہ مطلب تھا۔ جب اس سردار کو پتا چلا کہ اس گھر میں لڑکی باپ سے بھی زیادہ پڑھی لکھی ہے، اس نے فری میں اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، کالا آدمی دروازے پر آیا، دستک دیا، دروازہ کھلا، باپ آیا، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا مجھے نبی نے بھیجا۔ کہا کیوں بھیجا ہے؟ تم اپنی بیٹی کا نکاح کر دو میرے ہاتھ۔ کہا تم شکل ذرا آئینے میں دیکھ لو، ہم کبھی بھی اپنی بیٹی کا نکاح تم سے نہیں کریں۔ بیٹی سن رہی تھی، بیٹی پیچھے سن رہی تھی، وہ آ کر کے ہاتھ جوڑ کر کے ابا سے کہتی ابا حضور آپ شکل کو مت دیکھو، یہ جوان جو آیا ہے یہ خود سے نہیں آیا ہے، اس کو رسول اللہ نے بھیجا ہے، آنے والے کو مت دیکھو، جس نے بھیجا ہے ان کو دیکھو۔
تم کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے، مجھ کو یہ رشتہ منظور ہے۔ باپ بیٹی کے پاس آیا شادی سے پہلے، کہتا بیٹی میں نے تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ لیا۔ تو بیٹی نے کہا کیا رشتہ ہے؟ کہا سسرال بہت اچھی ہے، ساس سسر بھی بہت اچھے ہیں، شوہر بھی تمہارا بہت مالدار ہے، سونار ہے سونار، تم کو زیور پہنائے گا، سونا پہنائے گا۔ بیٹی خوش نہیں ہے، سر گاڑ لیا۔ باپ نے کہا اتنی اچھی سسرال مل رہی ہے تو خوش نہیں ہے؟ اتنا اچھا شوہر مل رہا، مالدار، سونا پہنائے گا تم کو، تم خوش نہیں ہے؟ تو بیٹی کا جواب سنیے، اللہ سب کو ایسی ہونہار بیٹی عطا فرمائے۔ اس نے کہا ابا حضور مجھ کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ لڑکا کے چہرے پر داڑھی نہیں، جو نبی کی پرواہ نہیں کرتا وہ میری کیا پرواہ کرے گا، مجھے اس کا ایسا لڑکا قبول نہیں۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، جس کو دھیان سے سنیے گا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ شہر میں پیر صاحب آئے، عورت کو پتہ کرنا تھا کہ اصلی پیر ہے یا جعلی پیر ہے۔ تو پیر صاحب سے کہا کہ پیر صاحب اصلی پیر ہو یا جعلی پیر ہو؟ تو پیر صاحب نے سر اٹھا کر کے کہا کہ میں 1 نمبر کا پیر ہوں، 2 نمبر پیر نہیں ہوں، بیٹھتا یہاں ہوں، مدینہ دیکھ لیتا ہوں۔ تو عورت نے کہا ابھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے۔ دسترخوان بچھا دیا، بھات لا کر کے رکھ دیا، ترکاری بھات میں چھپا دی، چاول میں ترکاری چھپا دی۔ کہا پیر صاحب کھانا کھائیے۔ کہا بہت بدتمیز عورت ہے، سالن تو دیا نہیں، روکھا سوکھا کیسے کھایا جائے گا؟ تو عورت نے کہا کہ آپ 2 نمبر کے پیر ہو، بیٹھتے یہاں ہو، مدینہ نظر آتا ہے، بھات میں ترکاری چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہی ہے۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے۔ لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے۔ اس نے معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ میرا پہلا سوال تھا دشمن دوست کیسے بنتا ہے؟ آپ دشمن کو معاف کر دیجئے، دشمن مصیبت میں ہے مدد کیجئے، دشمن سے محبت کیجئے، تانا مت ماریے۔ یہ 3 راستے ہیں، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اتحاد کیسے کم اور ختم ہوتا ہے؟ 3 وجہ سے اتحاد ختم ہو جاتا ہے۔ اتحاد بہت بڑی طاقت ہے۔ اتحاد کیسے ختم ہوتا ہے؟ اپنے کو صحیح کہہ رہا ہے، دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے، اتحاد ختم ہو جائے گا۔ اپنا نفع دیکھ رہا ہے، 10 کا نقصان کر رہا ہے، اتحاد ختم ہو جائے گا۔ اپنوں پر ستم کر رہا ہے، غیروں پر کرم کر رہا ہے، اتحاد ختم ہو جائے گا۔ اس دنیا میں اور آخرت میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، 3 کام کرنے پڑیں گے۔ علم حاصل کرنا ہوگا، علم پر عمل کرنا ہوگا، انسان بننا ہوگا، اخلاق بنانا پڑے گا۔ آپ مقدر کے سکندر ہوں گے، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ خود کو بڑا، دوسرے کو چھوٹا سمجھیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مار کر کے آپ نے ثبوت دیا ہے کہ آپ دل و دماغ سے مکمل جلسے ہی کے اندر ہیں۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ انسان ہو تو پیار میں، انسان ہو تو پیار میں ڈھلنا بھی سیکھ لو، گرنے سے پہلے خود کو سنبھلنا بھی سیکھ لو، گرنے سے پہلے خود کو سنبھلنا بھی سیکھ لو۔
گرنے سے پہلے خود کو تم بعد میں بسانا کسی چندر لوک کو، دھرتی پہ پہلے ٹھیک سے چلنا بھی سیکھ لو، دھرتی پہ پہلے ٹھیک سے چلنا بھی سیکھ لو۔ پہلا پیغام آ رہا ہے، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ مسلمان کہاں پہنچ گیا، کہاں تھا؟ عزت کی چوٹی پر اللہ نے پہنچایا تھا، لیکن اپنے اعمال بد کی وجہ سے مسلمان ذلت کے گڑھے میں پہنچ گیا۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ایک طرف آشرم ہے، دوسری طرف خانقاہ ہے۔ بادشاہ بھیس بدل کر کے آ رہا ہے کہ دیکھیں کون زیادہ انسان ہے، کون حیوان ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے بادشاہ بھیس بدل کر کے آیا۔ کھانا تقسیم کرنے کا وقت تھا۔ بادشاہ جب خانقاہ کے پاس پہنچا تو خادم نے روک لیا، ابھی کیوں آئے ہو؟ کھانا بانٹنے کا وقت ہے، دوسرے وقت آنا، ابھی تم کو یہاں سے جانا ہے، یہاں مت رہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ اس بھوکے کو، اس باہر کے مسافر کو بھوکا پیاسا واپس کر دیا۔ خانقاہ کا جب اخلاق گیا تو حکومت چلی گئی۔ وہی راجہ بھیس بدل کر کے آشرم میں آیا، دیکھنا چاہتا تھا کہ آشرم کے لوگ کیسا سلوک کرتے، انسان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے۔ جب وہ لائن سے لگتا ہے، کھانا بٹ رہا ہے، تو اس کو نوکر نے وہاں سے ہٹا دیا کہ لائن میں آپ مت لگیے، آپ مہمان ہیں، بغیر لائن کے آگے بڑھ کر کے کھانا لے لیجئے۔ سب کو ایک روٹی مل رہی تھی، اس آنے والے مسافر کو 2 روٹیاں ملی ہیں۔ اس نے پوچھا کہ تم نے مجھے لائن سے لگنے نہیں دیا، مجھے 1 روٹی کی بجائے تم نے 2 روٹی دیا۔ تو کہا کہ تم مہمان ہو، اس لیے تمہیں لائن سے لگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو کتے کو 1 روٹی دیتے ہیں، تم تو انسان اور مہمان ہو، اس لیے ہم نے تمہیں ڈبل روٹیاں دی۔ حکومت کیسے گئی؟ مسلمانوں کے ہاتھ سے اخلاق گیا۔ غیر مسلموں کے ہاتھ حکومت کیسے آئی؟ اخلاق آیا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ پیدل چل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ مورتی کا درشن کرنے کے لیے۔ ایک جوان سر کے بل چل رہا ہے اور مسلمان کعبے کی زیارت کرنے کے لیے پیدل چل رہا ہے۔ پیدل چلنے والے کو پیر ہے، سر کے بل چلنے والے کو پیر ہے۔ کوئی سر کے بل چل رہا ہے، کوئی پیدل چل رہا ہے۔ اس نے پوچھا حج میں جانے والا کہ تم کو پیر موجود ہے، پھر تم اس کے باوجود سر کے بل کیوں چل رہے ہو؟ اس کا جواب سنیے۔ اس غیر مسلم نے کتنا پیارا جواب دیا کہ جب سے میں نے مورتی کو جان دیا ہے، اس کی عزت میں، اس کے احترام میں سر کے بل چلا کرتا ہوں۔ آج مسلمان پیدل اگر حج کرنے کے لیے جائے تو دوسرا مسلمان اس کو تانا مارتا ہے، دل میں شوق نہیں ہوتا کہ ہوائی جہاز پر پیسہ اللہ نے دیا ہے تو حج کر کے آ جائے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ 99 مسلمان کشتی میں سفر ہو رہا ہے، ایک اس میں ہندو ہے۔ بیچ مزدھار میں کشتی اٹک گئی، ڈگمگانے لگی تو مسلمانوں نے تانا مارا، اسی غیر مسلم کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے۔ اس میں جو پڑھا لکھا مسلمان تھا، اس نے کہا کہ دیکھو، اگر اس غیر مسلم کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے، وہ تو اکیلا ہے، تمہاری تعداد 99 ہے، اگر اس ایک غیر مسلم کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے تو 99 مسلمان کی وجہ سے کشتی پار کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ مصیبت میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھو، دوسرے پر انگلی مت اٹھاؤ۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ آپ نے نام سنا ہوگا رام جی، رام مندر، رام جی، رام مندر۔ جانتے ہیں رام کون تھے؟ رام اس ہستی کا نام ہے جو گھر کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے راج پاٹ چھوڑ دیا۔ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، گھر کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، بھائی کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے راج پاٹ چھوڑ دیا، جنگل کا راستہ اختیار کر لیا۔ رام اس ہستی کا نام ہے جس نے جھگڑا کھڑا نہیں کیا، جھگڑا مٹایا۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ پورے ہندوستان میں صرف 3 سماج ترقی کر رہا ہے،
مڑواڑی، گجر، مہتا، اس میں مسلمان نہیں ہے۔ مڑواڑی آپ کے بغل میں ہے، ارریا میں جا کر کے دیکھیے، مڑواڑی کے یہاں ترقی ہے۔ مسلمان کو ترقی نہیں ہے، مڑواڑی کو ترقی ہے۔ مڑواڑی کو کیوں ترقی ہے؟ 2 وجہ سے۔ اس میں کوئی نیچے گرتا ہے، سب لوگ مل کر کے اس کو سنبھالتے، 100 مرتبہ گرے گا 100 مرتبہ سنبھالیں گے۔ قوم کا آدمی ہے، اگر وہ پیچھے رہ گیا قوم کیسے ترقی کرے گی؟ اس خیال سے مڑواڑی میں اگر کوئی نیچے گرے گا سب لوگ اس کو مل کر کے سنبھالیں گے۔ لیکن مسلمانوں کا حال اس کے الٹا ہے۔ مسلمان میں اگر کوئی گرتا ہے اس کو گالی دیتے، مسلمان میں کوئی اوپر اٹھتا ہے تو ٹانگ کھینچ کر کے برابر کرتے۔ مڑواڑی کی دوسری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مڑواڑی کو ترقی ہے کیوں؟ آپ عدالت میں وکیلوں سے جا کر کے پوچھئے کہ مڑواڑی کا مقدمہ عدالت میں آتا ہے، وہ بولے گا نہیں آتا۔ تو کیا مڑواڑی جھگڑا نہیں کرتے ہیں؟ جھگڑا ہوتا ہے، گھر میں مسئلہ حل کر لیتے ہیں، عدالت میں لے کر کے نہیں آتے۔ اور مسلمانوں کا جھگڑا گھر میں حل نہیں ہوتا، عدالت میں آتا ہے۔ 2011 کی رپورٹ ہے، ایک ضلع کے اندر مسلمانوں کا جھگڑا ڈوری ایکٹ کا 33,000۔ کیسے مسلمان ترقی کرے گا؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کھٹا ہے، گھر میں درخت لگا ہوا تھا، 2 بھائی کا دعویٰ ہوا، ایک بھائی کہہ رہا یہ میرا ہے، بڑا بھائی کہہ رہا یہ میرا ہے، دونوں کا جھگڑا ہوا، وہ جھگڑا عدالت میں چلا گیا، 20 سال تک وہ جھگڑا جاری رہا۔ اب عدالت سے 20 سال کے بعد کیا فیصلہ آیا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ عدالت نے کہا کہ اس درخت کو کاٹ دو، آدھا ایک بھائی کو دے دو، آدھا دوسرے بھائی کو دے دو۔ تو دونوں بھائی لڑ کر کے تباہ ہو چکا، درخت کٹانے کے لیے نہ ان کے پاس پیسہ نہ ان کے پاس پیسہ۔ ہوش اس وقت آیا جب کوٹھی بک گئی۔ میں گارنٹی لے کر کے مسند رسول سے جاتا ہوں، آپ دوسرے کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیے، اللہ آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہوگا۔ جھگڑا ختم کیجئے، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر اللہ ترقی عطا فرمائے گا۔ آپ کوکڑا جانتے ہیں؟ کوکڑا، اس کو اردو میں کیکڑا بولتے ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں کوکڑو، لیکن وہ اصل میں کیکڑا ہے۔ ہر ملک کا کیکڑا ڈبے میں بند کر کے بھیجا گیا، ہندوستان کا کیکڑا ڈبہ کھول کر کے بھیجا جا رہا۔ تو حیرت ہوئی، یورپ کے لوگوں نے کہا یار ڈبہ بند کر کے اس کو لانا چاہیے، تم تو کھول کر کے لائے ہو، سب بھاگ گیا ہوگا۔ کہا حضور یہ ہندوستان کا کیکڑا ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا، جو بھی اوپر جا رہا ہوگا نیچے والا اس کی ٹانگ کھینچ کر کے برابر کر رہا ہوگا، اوپر جانے نہیں دے رہا ہوگا۔ یہ ہندوستان کا کیکڑا ہے۔ اپنے بھائی کو معاف کریں گے، اپنے بھائی کو اس وقت معاف کریں گے جب مقدمہ ہار جائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ اور یہاں آ کر کے پھنسے۔ شرم نہ ہم کو آ سکی دیکھ اپنے اعمال، کبھی تو اتنا سوچتا، کبھی تو اتنا سوچتا، کاہے ہوا زوال، کاہے ہوا زوال۔ جب سے بھولا مسلمان اسلامی تعلیم، اس کو دہشت گردی کرتے سب تسلیم، کرتے سب تسلیم۔ بھول گیا مسلم کہیں نبی کریم کی راہ، منزل کی چاہت گئی، منزل کی چاہت گئی، رستے ہوئے گناہ، رستے ہوئے گناہ۔ تمہارا اتحاد با ہمیں دیوار آہن تھا، مخالف ایک کا جو تھا وہ گویا سب کا دشمن تھا۔ تمہاری ہمتوں کا عرش اعظم پر نشیمن تھا، تمہارے ہاتھ میں آفاق کا ہر علم و ہر فن تھا۔ تم اپنی حق پرستی سے دبا لیتے تھے دنیا کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو۔ بہت اچھا کھاتا کھلا ہے،
آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں. میں تو گھبرا گیا تھا کہ آپ لوگ آدھا قبرستان میں ہیں, ہم کو سیدھا جنازہ ہی پڑھانا ہوگا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ کا کرم ہے, جاگ رہے ہیں, آپ کو دل سے دعا مل رہی ہے. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو, آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں, ہندو مسلمان کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں, مندر اور مسجد کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں, ہندی اور اردو کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں. سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کا جب جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے کہ آپ زندہ ہیں, جلسے میں ہیں, پنڈال کے نیچے ہیں, سننے کے لیے تیار ہیں. اللہ اس محبت کو سلامت رکھے. دھیان سے سنیے گا. شیواجی نام ہے نواب کا. ان کا گرو کون تھا؟ بابا یاقوت, مسلمان. ہندو چیلا, اس کا نام شیواجی, اور ان کا گرو کون؟ بابا یاقوت, وہ مسلمان. ہندو مسلمان میں اتنی محبت تھی, اتنا بھائی چارہ تھا. دوسری مثال, شیواجی کے دادا کا نام, شیواجی کے دادا, ان کے گرو کا نام شاہ شرف الدین, وہ ہندو. شیواجی کے دادا ہندو اور دادا کے گرو کا گرو مسلمان, گرو کا نام شاہ شرف الدین. دیپالی ہندو نام کا, مرید ہے, مجاور ہے. ان کا پیر کون ہے؟ مسلمان. اس کا نام کیا ہے؟ شاہ شمس الدین دریائی. اتنا پیارا ہندوستان تھا. دھیان سے اس کو سنیے گا, سنانے کے لیے جا رہا ہوں. پہلے ہندوستان میں جب مسجد بنتی تھی تو نقشہ مندر سے لیا جاتا تھا. اجمیر جائیے, مسجد کو دیکھ کر کے آئیے. اجمیر کی جو جامع مسجد ہے اس کو آپ دیکھیے, اس میں جو نقشہ ہے وہ جین مندر کا ہے. مسلمان مسجد بنا رہا ہے, نقشہ مندر سے لے رہا ہے. مسلمان مندر کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا. اگر نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تو مسجد بناتے ہوئے مندر کا نقشہ نہیں لیتا. اور اس سے بھی بڑھ کر کے حیرت انگیز علم آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں. 1439 عیسوی میں ایک مندر بنا ہے. وہ مندر کہاں ہے؟ جودھ پور راجستھان میں. جودھ پور راجستھان میں وہ مندر آج بھی موجود ہے. اس کا جو نقشہ بنا ہے وہ مسجد کا ہے. غیر مسلم یہاں کا ہندو مندر بنا رہا ہے, نقشہ کس سے لے رہا ہے؟ مسجد سے. یہاں کا ہندو انگریز سے پہلے مسجد سے نفرت نہیں کرتا تھا. تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. مسلمان جو باہر سے آئے تھے ان کی زبان کون سی تھی؟ فارسی زبان تھی. مسلمان جو آیا تھا باہر سے ہندوستان میں فارسی زبان بولتا تھا. آج آپ لوگ جس گاؤں کے ہیں چلنیا کے, پورے عربیہ, پورا ہندوستان, پورا پنجاب کون سی زبان بولتا ہے؟ فارسی نہیں بولتا. جبکہ مسلمان آیا تھا باہر سے تو کون سی زبان بولتا تھا؟ فارسی بولتا تھا. آج کیا بول رہا ہے مسلمان؟ اردو بول رہا ہے, ہندی بول رہا ہے. ہندی کہاں کی زبان؟ اس ملک کی زبان. مسلمانوں نے ملک کی زبان کو پکڑا, باہر کی زبان کو چھوڑ دیا. اس سے بڑھ کر کے ملک سے وفاداری اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی, یہاں کی جو زبان تھی اس کا نام تھا سنسکرت زبان. اس سنسکرت زبان کو پوری دنیا میں کس نے پھیلایا؟ کسی ہندو راجا نے نہیں پھیلایا, مسلمان بادشاہ نے پھیلایا. اس بادشاہ کا نام تھا خلیفہ ابو جعفر منصور. ابو جعفر منصور نے سنسکرت کو پوری دنیا میں پھیلایا. زبان ہندوؤں کی پھیلا کون رہا ہے؟ مسلمان پھیلا رہا ہے. اس سے بڑھ کر کے بھائی چارہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر, دل جب نہیں ملے گا تو ہاتھ ملانے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ دھیان سے سنیے گا. امیر خسرو مسلمان اور وہ شاعر ہیں ہندی زبان کے. اس سے بڑی حیرت انگیز اور کیا بات ہوگی؟ مسلمان ہو کر کے ہندی شاعر. امیر خسرو کی پہیلی ہے, جا رہے تھے, 4 لڑکیاں کنویں سے پانی بھر رہی تھی. امیر خسرو نے کہا بیٹی پانی پلا دو, پیاس لگی ہے. کہا آپ شاعر آدمی, آپ کو فری میں پانی نہیں پلائیں گے. کہا کہ شعر پڑھیے, اب فرمائش بتاؤ. تو ایک لڑکی نے کہا کہ مجھے کھیر کھانا پسند ہے, کھیر پر مصرع کہہ دیجیے. دوسری لڑکی نے کہا میری ماں چرخا چلاتی ہے, چرخا پر مصرع کہہ دیجیے. تیسری لڑکی نے کہا کہ میرے گھر میں کتا ہے, رات بھر جھاگتا ہے, گھر کی حفاظت کرتا ہے, کتے پر مصرع کہہ دیجیے. چوتھی لڑکی نے کہا کہ میرا باپ محرم میں ڈھول اس طرح بجاتا ہے کہ دونوں طرف سے پھاڑ دیتا ہے, اگلے سال کے لیے وہ ڈھول باقی نہیں رہتا ہے, ڈھول پر مصرع کہہ دیجیے.
چاروں لڑکیوں کی فرمائش کو امیر خسرو نے 2 مصرے میں پیش کیا. کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، آیا کتا کھا گیا، آیا کتا کھا گیا، بیٹھ کے ڈھول بجا لا پانی پلا. ہندی اردو ہے الگ میں کیسے لوں مان، ہندی اردو ہے الگ میں کیسے لوں مان. ایک بھارت کی آتما، ایک بھارت کی آتما، ایک ہے دیش کی شان، ایک ہے دیش کی شان. 2 انگ ایک جان ہے دونوں کی ایک جان، دونوں مل کر چل پڑے ہر مشکل آسان، ہر مشکل آسان. ہندی ہند کی آتما ہوگی اس دن یار، جس دن سب بھاشاؤں کا ہوگا ساج سنگھار، ہوگا ساج سنگھار. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہم بلبلے ہیں اس کی. مسجد کا جلسہ ہو رہا ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. آذان آج سنیں گے، نماز کل پڑھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. رات کے اندھیرے میں سب پتہ چل رہا ہے کون دونوں طرف سے ڈنڈی مار رہے ہیں، سب پتہ چل رہا ہے. دھیان سے سنیے گا تیسرا پیغام، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا. ہم کتنے نادان ہیں اور ہمارا خدا ہم پر کتنا مہربان ہے. بالکل 3 منٹ میں نکال لاؤ. ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے. انشاءاللہ اگر آپ اس طرح بیدار رہے تو دم بھی نکل جائے گی. دھیان سے سنیے گا. چھوٹا بچہ جب اس کو پیسہ دیجئے تو وہ اس پیسے کو اپنا پیسہ سمجھتا ہے، لیکن باپ کے پاس جو پیسہ ہے اس کو اپنا پیسہ نہیں سمجھتا ہے کہ نہیں؟ چھوٹا بچہ اس کے ہاتھ میں جو پیسہ دیجئے گا اسی پیسے کو اپنا پیسہ سمجھتا ہے، لیکن جو باپ نے اس کے لیے جمع کر کے رکھا ہے اس کو اپنا پیسہ نہیں سمجھتا ہے. اسی طرح ہم نادان ہیں، جو اپنے پاس دولت ہے اسی کو اپنی دولت سمجھتے ہیں، اور خدا نے جو ہمارے لیے جمع کر کے رکھا ہے اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے. دوسری مثال دیجیے گا دھیان سے. چھوٹا بچہ چاقو پکڑنا چاہ رہا ہے، چھوٹا بچہ چاقو پکڑنا چاہ رہا ہے، چاقو سے کھیلتا ہے. ماں باپ کو پتا ہے کہ یہ چاقو سے اپنا ہی نقصان کر لے گا، تو ماں باپ اس سے چھینتے، تو بچے کو غصہ آتا ہے، باپ کے منہ پر تماچا مارتا ہے، ماں کے منہ پر تماچا مارتا ہے. باپ بھی مسکرا دیتے ہیں، نادان ہے. ماں بھی مسکرا دیتی ہے، نادان ہے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ نقصان اسی کا ہے. خدا نے ہمیں حرام سے بچایا، حلال کی طرف لے گیا، کیونکہ اس میں ہمارا ہی نقصان ہے. ہم بچے کی طرح خدا کی مہربانی کو سمجھ ہی نہیں رہے. تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. آپ دیکھیں گے چھوٹا بچہ 5 سال کا 7 سال کا جب اس کو ماں نہاتی ہے تو بہت روتا ہے. اس کو ماں نہا رہی ہے، بہت روتا ہے. ڈاکٹر نے اس کا زخم چیرنا شروع کیا، ختنہ کرنا شروع کیا، بہت روتا ہے. ڈاکٹر کو گالی دے رہا ہے، ماں کو گالی دے رہا ہے. ماں کو کیوں گالی دے رہا ہے؟ دشمن سمجھ رہا ہے. ڈاکٹر کو گالی کیوں دے رہا ہے؟ دشمن سمجھ رہا ہے. ڈاکٹر آیا ہے ختنہ کرنے کے لیے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا ختنہ کرے گا، مجھ کو زخمی کر دے گا، میرا زخم نہیں چھوٹے گا. ڈاکٹر کو دشمن سمجھ رہا ہے. یہ بتائیے کہ ڈاکٹر اس کے لیے دشمن ہے؟ نہیں ہے. نادانی سے وہ دشمن سمجھ رہا ہے. ماں جب تک اس کو نہائے گی نہیں، اس کا میل کچیل صاف ہوگا نہیں ہوگا. اللہ اپنے بندے کو مصیبت میں ڈالتا ہے تاکہ ہر گناہ بندے کا معاف ہو جائے. بچے کی طرح ہم نادان ہو گئے، خدا کی تکلیف کو ہم تکلیف نہیں سمجھتے، رات دن خدا کی شکایت کرنے لگے. تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سنیے گا. آپ دیکھیں گے چھوٹا بچہ 5 سال کا اماں اماں بولتا رہتا ہر جگہ.
ماں وہاں موجود ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، لیکن ماں بولتا ہے۔ ماں وہاں موجود نہیں، ماں بولتا ہے۔ باپ وہاں موجود نہیں، باپ بولتا ہے۔ خدا ہمارا ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہم خدا بولتے ہی نہیں ہیں۔ بتائیے اس بچے سے بدتر ہے کہ نہیں ہے؟ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سنیے گا۔ چھوٹا بچہ آپ کا 4 سال کا ہے، کبھی کھڑا ہوتا کبھی گر جاتا، کبھی کھڑا ہوتا ہے گر جاتا، تھوڑا سا چلتا ہے، ماں اس کو بولتی ہے آجا بیٹا آجا بیٹا آجا بیٹا آجا بیٹا۔ وہ کھڑا ہوتا ہے، سنبھلتا ہے، گرتا ہے، سنبھلتا ہے، گرتا ہے، سنبھلتا ہے۔ جب ماں دیکھتی ہے کہ اب بچہ چل نہیں پائے گا، جلدی سے ماں دوڑ کر کے اس کو گلے لگا لیتی ہے۔ ہمارا عمل چھوٹا، خدا تک پہنچنے والا نہیں، لیکن خدا اپنی مہربانی سے ہم پر مہربان ہو جاتا ہے، ہمارا ٹوٹا پھوٹا عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتا ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ بچے کو ماں مارتی ہے، لیکن بچہ ماں ہی سے لپٹتا ہے۔ ماں بچے کو مار رہی ہے، مار پر اس کو مار پڑ رہی ہے، وہ بھاگ نہیں رہا، ماں سے لپٹ رہا ہے۔ بچے کو پتا ہے کہ جو مار رہی ہے اسی کے پاس محبت ہے، اسی کے پاس شفقت ہے، وہ معاف بھی کرے گی۔ اسی طرح اگر خدا ہمیں مارے، ہم خدا سے قریب ہو جائیں تو اللہ اپنی رحمت میں ہمیں جگہ دے دے گا۔ انشاءاللہ اپنے خدا کو ہر حال میں راضی رکھیں گے۔ دولت ملی اس کی نعمت کا شکر ادا کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ مصیبت ملی صبر کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ جب صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سہاگ، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب۔ اپنے خدا کو راضی رکھیے، ساری خدائی اللہ آپ کے قدموں میں ڈال دے گا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ۔ 2-3 پیغام صرف باقی رہ گئے ہیں، جوان کے حوالے سے، بچہ اور عورت کے حوالے سے 3 پیغام صرف باقی رہ گئے۔ سنیں گے، جلسہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دعا تک مکمل کرائیں گے جلسے کو، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح، آپ نے دل خوش کر دیا۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا۔ نبی کی مجلس ہے، ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، ہاتھ بڑھائیے۔ نبی نے ہاتھ بڑھایا تو اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ہاتھ بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہو، کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہو، اپنا ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ کہ یا رسول اللہ اسلام سے پہلے جو گناہ ہوا ہے اس کا کیا ہوگا؟ کہ تمہیں بشارت ہو، تم اسلام قبول کرو، کلمہ پڑھو، کلمے میں اتنی طاقت ہے تمہارے پچھلے تمام گناہ اللہ معاف فرما دے۔ دوسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ جوان آیا، دارو کی بوتل ہے، ہاتھ میں لے کر کے آیا کہ یا رسول اللہ دارو تو چھوڑ دوں گا، اسلام لانا چاہتا ہوں، دارو تو چھوڑ دوں گا، لیکن منہ کالا کرتا ہوں، زنا کرتا ہوں لڑکیوں سے، اجازت دو تب کلمہ پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول عقل مند تھے، عقل سے بات کیا، اے جوان تو کلمہ پڑھ، میں تم کو گناہ کی اجازت دیتا ہوں۔ جوان خوش ہو گیا کہ میں مسلمان بھی ہو جاؤں گا، مجھے زنا کا لائسنس بھی مل جائے گا۔ جوان جب کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا، اللہ کے رسول نے بلا کر کے کہا، اے جوان 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو۔ کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچتی ہے۔ اے جوان سوچ کر کے میرے سوال کا جواب دو، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، تمہاری بیوی اور بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو زندہ نہیں چھوڑو گے، لیکن یاد رکھو تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔
تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، مکہ آئے صحابی، یہ پائجامہ ٹخنے سے اوپر ہے، پائجامہ ٹخنے سے اوپر ہے، مکہ آئے، مکہ والوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ ٹخنے سے نیچے پائجامہ نہیں ہے، ٹخنے سے اوپر پائجامہ ہے۔ تو کہنے لگے یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ کہا کہ سنت بھاڑ میں جائے، ٹخنے سے نیچے پائجامہ کرو۔ تو صحابی کا جواب سنیے، اللہ ایسی محبت ہم سب کو عطا فرمائے، ایسی اطاعت ہم سب کو عطا فرمائے۔ صحابی نے کہا یہ ٹخنا سے اوپر ہی پائجامہ رہے گا، یہ میرے نبی کی سنت ہے، جان تو جا سکتی ہے، ٹخنے سے نیچے پائجامہ نہیں آ سکتا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ 3 دن چھپے رہے، دشمن کا حملہ ہے، 3 دن چھپے رہے۔ حضرت نانوتوی دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ 3 دن چھپے رہے، چوتھے دن باہر نکل آئے۔ لوگوں نے کہا کہ دشمن کا پہرا ہے، پولیس آپ کو ڈھونڈ رہی ہے، جیسے ہی آپ کو دیکھے گی گولی مار دے گی، آپ چھپ جائیے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے نبی کی سنت ہے 3 دن چھپا رہنا۔ غار میں ہمارے نبی 3 دن چھپے تھے، چوتھے دن باہر نکل آئے تھے۔ جان رہے یا نہ رہے، ہمیں تو اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنا۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کے چچا کا نام ہے عباس، اور اللہ کے رسول کے چچا عباس ہیں۔ عباس سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا آپ بڑے؟ پوچھنے والے کا مطلب تھا کہ عمر کن کی زیادہ ہے، آپ کی عمر زیادہ ہے یا آپ کے بھتیجے کی عمر زیادہ ہے؟ ادب دیکھیے کیا کہتے ہیں، عمر تو میری زیادہ ہے لیکن مجھ سے بڑا میرا بھتیجا ہے، وہ نبی ہے، اس کا رتبہ بڑا ہے۔ دوسرا سوال سنیے گا ذرا دھیان سے، جنگ کا میدان ہے، تیر کی بارش ہو رہی ہے، نبی کو بچانے کے لیے نبی کا صحابی کھڑا ہے۔ اب سوچا کہ نبی کی طرف پیٹ کروں یا نبی کی طرف چہرہ کروں، نبی کی طرف پیٹ کروں یا نبی کی طرف چہرہ کروں؟ تو سوچا کہ نبی کی طرف اگر پیٹ ہوگی جنگ کے میدان میں نبی کی شان میں بے ادبی ہوگی، پیٹ تیر کی طرف کر دیا، چہرہ نبی کی طرف کر دیا، تاکہ جنگ کے میدان میں بھی نبی کی شان میں بے ادبی نہ ہو۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، باپ آیا ہے بیٹی کے یہاں، بستر بچھا ہوا تھا، بیٹی نے سمیٹ دیا۔ باپ نے پوچھا کیا بیٹی، میں تمہارا مہمان، میں تمہارا باپ، بیٹی کے یہاں آیا، بستر لگا ہوا تھا، تم نے کیوں سمیٹ دیا؟ کہا کہ ابا حضور یہ نبی کا بستر ہے اس لیے میں نے سمیٹ دیا۔ اب بیٹی ایک سوال کا جواب دو، اس بستر کے لائق میں نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ تو کہا تم مسلمان نہیں ہو، یہ ہمارے نبی کا بستر ہے، تم اس بستر کے لائق نہیں ہو۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سنیے گا۔ جوان گرفتار ہوا ہے اور کسی طرح اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جوان گرفتار ہے، کسی طرح اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے سامنے 3 چیز رکھی گئی ہے، سور کا گوشت رکھا گیا، شراب کا پیالہ رکھا گیا، جوان لڑکی کو ننگا کر کے رکھا گیا۔ جوان 3 گناہ کر لے، یا تو سور کا گوشت کھا لے چھوڑ دیا جائے گا، شراب پی لے چھوڑ دیا جائے گا، لڑکی سے زنا کر لے چھوڑ دیا جائے گا۔ جوان 3 دن سے روزہ میں ہے، نہ سور کا گوشت منہ سے لگا رہا ہے، نہ شراب حلق کے نیچے اتار رہا ہے، لڑکی کے سے زنا کرنے کی بات تو دور کی ہے، نظر اٹھا کر کے بھی بات نہیں کر رہا۔ 3 دن گزر گئے، بادشاہ نے بلایا، او جوان تم جوان ہو کہ نہیں ہو، تم نے عورت سے زنا کیوں نہیں کیا، دارو کیوں نہیں پیا، سور کا گوشت کیوں نہیں کھایا؟ اس جوان کا جواب سنیے، میرے نبی نے اس کو حرام کیا ہے، میرے نبی نے شراب کو حرام کیا ہے، میرے نبی نے زنا کو حرام کیا ہے، میں جان تو دے سکتا ہوں، جس کو میرے نبی نے حرام کیا اس کو حلق کے نیچے اتار نہیں سکتا۔ 5واں نمونہ، آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ چاروں طرف سے حضرت عثمان کو گھیر رکھا، حضرت ابو بکر آئے، یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں، میرا باپ مسلمان نہیں ہے، مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ اجازت دو میں اپنے باپ کو قتل کر دوں۔ اللہ کے رسول نے منع کیا۔ حضرت عمر آئے، یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہوں، میرا بھائی مسلمان نہیں ہے،
آپ سے اتنی محبت ہے کہ آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بھائی کی گردن اڑا دوں گا. اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا رسول اللہ کو مٹا دو. حضرت علی نے کہا میں خود کو مٹا سکتا ہوں, دوسرے کو مٹا سکتا ہوں, لیکن رسول اللہ کے لفظ کو مٹا نہیں سکتا. حضرت عثمان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. کہا گیا کہ آپ مکہ چلے جائیے, مدینہ چھوڑ دیجئے, آپ ملک شام چلے جائیے, مدینہ چھوڑ دیجئے. حضرت عثمان کا جواب سنیے, میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن نبی کے شہر کو چھوڑ نہیں سکتا. نبی سے بھی محبت ہے, نبی کے شہر سے بھی محبت ہے. انشاءاللہ نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. میلاد کی مجلس تھی, ایک کنکٹا شاعر آیا شعر پڑھنے کے لیے. تو جو کنکٹا آدمی ہوتا ہے اس کو غصہ زیادہ آتا ہے. وہ آیا شعر پڑھنے کے لیے تو ایک مصرع پڑھا, محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول, محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول, آ رہے ہیں پھول پھول. ادھر سے پیسہ, ادھر سے پیسہ, ادھر سے پیسہ, ادھر سے پیسہ. جب پیسہ آنے لگا تو پیسہ کو دیکھ رہا ہے, مصرے کا جوڑا نہیں لگا رہا, بار بار ایک ہی مصرع پڑھ رہا ہے. سنتے سنتے جب چلھنیاں کے لوگ پک گئے تو ایک آدمی کھڑا ہوا, شاعر صاحب آپ مصرع بھول گئے ہیں یا میں جا کر کے جوڑا لگا دوں؟ تو غصہ آیا, کنکٹا آدمی کو غصہ زیادہ آتا. کہا کہ یہ کہاں سے کباب میں ہڈی بن گیا, کتنی بڑھیا کمائی پر کمائی ہو رہی. کھسیا کر کے کہا کہ میں اپنا مصرع بھول گیا ہوں, آپ ہی آ کر کے جوڑا لگا دیجیے. یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ شاعر نہیں ہوگا, وہ شاعر کا باپ تھا. سنتے ہی اسٹیج پر آ گیا, کہا شاعر صاحب آپ کے مصرے کا جوڑا لگائیں گے, شرط یہ کہ آپ برا نہیں مانیں گے. کہا نہیں برا نہیں مانیں گے, آپ جوڑا لگائیے. آپ اپنا مصرع پڑھیے, میں جوڑا لگاتا ہوں. محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول. اس نے آ کر کے جوڑا لگایا. کان کاٹے ہیں خدا نے, نوک کاٹیں گے رسول, ناک کاٹیں گے رسول. کان کاٹے ہیں خدا نے, ناک کاٹیں گے رسول, ناک کاٹیں گے رسول. ہر ایک کام تیرا بڑے سے جدا ہے, وہ پابند قرآن تو زر پہ فدا ہے. محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا, بتائب سنت میں کیا تو نے پایا. محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا, بتائب سنت میں کیا تو نے پایا. بتائب سنت میں کیا تو نے پایا. تماشائی مت بن, خبردار ہو جا, ابھی وقت فرصت ہے, بیدار ہو جا. 3 پیغام صرف رہ گئے. جوانوں کو دوں گا 3 منٹ کا, بچوں کو دوں گا 2 منٹ کا, عورتوں کو دوں گا 2 منٹ کا پیغام. 10 منٹ میں آپ کا جلسہ مکمل ہونے جا رہا ہے. سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہمارے جوان پیغام کو قبول کریں گے, دونوں ہاتھ سے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا, آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں. ہاں سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے. دھیان سے سنیے گا. ہمارا جوان 3 چیزوں میں پیچھے ہے, 3 چیزوں میں آگے. آپ کو بہت غم ہوگا, خوشی نہیں ہوگی. جو سنانے کے لیے جا رہا ہوں آپ کو بہت زیادہ غم ہوگا. ہمارا جوان 3 چیزوں میں پیچھے, 3 چیزوں میں آگے. جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے, جس میں پیچھے ہونا چاہیے اس میں آگے. اس لیے ہمارے جوانوں کو ترقی نہیں ہے. دھیان سے اس کو سنیے گا. تجارت میں ہمارا جوان پیچھے, صرف 5% جوان تجارت کرتا. 100 میں 5 جوان تجارت کرتا. اور غیر مسلموں میں جوان کتنے فیصد تجارت کرتے ہیں؟ 85%. 85% غیر مسلموں کے جوان تجارت کرتے ہیں, اور ہمارے جوان صرف 5% تجارت کرتے ہیں. ہمارے جوان نوکری میں پیچھے. نوکری 2%, IAS کی نوکری 2%, APS کی نوکری 2%. جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے. ہمارا جوان تعلیم میں پیچھے. 100 جوانوں میں صرف 4 جوان اسکول آتے ہیں پڑھنے کے لیے, مدرسہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے. 100 میں صرف 4.
جب تعلیم میں آپ پیچھے ہوں گے تو آپ کو ترقی کہاں سے ہوگی؟ اور 3 چیزوں میں ہمارے جوان آگے ہیں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ موبائل دیکھنے میں سب سے آگے، زنا کرنے میں سب سے آگے، شراب پینے میں سب سے آگے۔ 1996 کی رپورٹ ہے، فلم دیکھنے کی وجہ سے کتنے جوان برباد ہوئے؟ 49% جوان برباد ہوئے فلم دیکھنے کے نتیجے میں، ہتھیار لے کر کے گھومتے۔ 27% جوان فلم دیکھنے کی وجہ سے ڈکیتی کر رہے ہیں۔ 21% جوان اتنے برباد ہو گئے کہ پولیس کو چکما دیتے ہیں، غلط دھندا کرتے ہیں اور پولیس کو چکما دیتے ہیں۔ فلم نے ہمارے جوانوں کو برباد کر دیا۔ اب آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، زنا کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ ہمارے جوانوں نے شادی کو چھوڑ دیا، وقت پر شادی نہیں کرتے، زنا کرتے۔ زنا کے نتیجے میں نقصان کس کا ہوا؟ اسکول میں بچہ آتا ہے نام لکھانے کے لیے، کسی ملک میں 40%، کسی ملک میں 50%، کسی ملک میں 80%۔ بچہ آتا ہے نام اسکول میں لکھانے کے لیے، ماں کا نام لکھا رہا، باپ کا نام نہیں لکھا۔ اب ماسٹر صاحب پوچھتے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کا نام لکھاؤ، تو بچہ کہتا ہے کہ مجھ کو باپ تو ہے ہی نہیں ہے۔ ارے اللہ کا بندہ زندہ نہیں ہے؟ کہا نہیں، زندہ بھی نہیں ہے، مردہ بھی نہیں ہے۔ ارے کیا مطلب ہوا؟ کہا میری ماں کا ناجائز تعلق تھا، میں اس کے نتیجے میں پیدا ہوا، مجھ کو ماں تو ملی، باپ نہیں ملا۔ قصور اس زناکار جوان کا ہے، سزا اس بچے کو مل رہی ہے، ماں تو مل رہی ہے، باپ سے محروم۔ اور اب دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دارو پی کر کے جوان کتنے برباد ہیں، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 80% جوان خودکشی کرتے ہیں، 79% جوان خاک پتی ہو جاتے، 75% جوان پاگل ہو جاتے، 74% جوان جیل جاتے۔ بیمار کتنے ہوتے ہیں؟ 1 کروڑ۔ مرتے کتنے ہیں؟ 15,000 سالانہ ہمارے جوان دارو کے نتیجے میں مر جاتے۔ اب بتائیے کتنا بڑا نقصان ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، آپ 3 چیزوں کو چھوڑیے، میں مسند رسول سے گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں، آپ کو اللہ مقدر کا سکندر بنا دے گا۔ دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ دارو چھوڑ دیں گے، زنا چھوڑ دیں گے، موبائل سے دور رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آج گناہ کریں گے، کل فرصت سے توبہ کر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر یہاں آ کر کے پھنسے۔ لڑکی آگے جا رہی تھی، جوان پیچھے پیچھے آ رہا۔ لڑکی نے مڑ کر کے دیکھا تو جوان سے پوچھا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہ میں تم پر عاشق ہوں۔ تو لڑکی کو پتہ کرنا تھا کہ یہ اصلی ہے یا ڈپلیکیٹ ہے، ابھی پتہ چل جائے گا 2 منٹ میں۔ تو لڑکی نے کہا میرے اوپر کیا عاشق ہو، میں زیادہ خوبصورت نہیں ہوں، میرے پیچھے جو میری بہن آ رہی ہے وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو جوان اس کو چھوڑ کر کے ادھر دیکھنے لگا۔ عورت نے منہ پر تماچا مارا، تو جھوٹا عاشق ہے، سچا عاشق نہیں ہے۔ اگر سچا عاشق ہوتا تو ہماری طرف دھیان ہی رہتا، دوسرے کی طرف نہیں جاتا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ یہ جو پیغام دیا گیا ہے اس کو قبول کریں گے۔ بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے اعتدالی کی، بوڑھاپے میں نتیجے اس کے یہ نادان دیکھیں گے۔ تیری دیوانگی پر ترس آتا ہے مجھے اکبر، کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفان ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔
نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں، یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ بچوں کے حوالے سے سن لیجئے، 2-3 منٹ میں جلسہ نکل جائے گا۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آپ بھی سوچیں گے کتنا ہاتھ اٹھانے کے لیے کہہ رہا، درد ہو جائے گا، گولی لینی پڑے گی۔ ہاتھ اٹھانے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی بیداری کا پتہ چلے، میرے پیغام کی حفاظت ہو جائے، میرا پیغام برباد نہ ہو جائے۔ بس بالکل آخری مرحلے میں جلسہ آپ کا پہنچ چکا ہے، بالکل ایک پیغام باقی رہ گیا، 5 منٹ کے بعد آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ کو میں مبارکبادی دیتا ہوں، آپ نے میرا دل خوش کر دیا، میں آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے میزبان ہیں۔ دل سے دعا دیتا ہوں آپ کی جوان بیٹی کے لیے اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا جو میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بادشاہ ایک بچے سے پوچھتا ہے، بیٹا یہ بتاؤ میرا گھر اچھا ہے یا تمہارا گھر اچھا ہے؟ دوسرا سوال کرتا ہے، میرے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے اس سے بہتر تم نے کوئی انگوٹھی دیکھی ہے؟ دوسرا سوال۔ جو بچہ کو آگے بڑا بننا ہوتا ہے اللہ اس کے دماغ کو بڑا کر دیتا ہے، ادھر سوال ہوتا ہے وہ ادھر جواب دیتا ہے۔ بادشاہ نے سوال پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ میرا گھر اچھا ہے یا تمہارا گھر اچھا ہے؟ جھٹ سے بچہ جواب دیتا ہے، اس وقت بادشاہ میرے گھر میں ہے، میرا گھر بادشاہ کے گھر سے اچھا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ جو انگوٹھی ہے اس سے بہتر تم نے کوئی چیز دیکھی ہے؟ کہاں اس سے بہتر وہ انگلی دیکھی ہے جس میں انگوٹھی ہے۔ کیا جواب دیا، بڑا بادشاہ خوش ہوا، دل سے دعا دیا، یہ وقت میں آگے چل کر کے بہت بڑا بنے گا، بہت بڑا آدمی بنے گا۔ اور اتفاق یہ دیکھیے وہ بچہ آگے چل کر کے بادشاہ کا وزیر بنا۔ دوسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ اورنگزیب بادشاہ اس ہندوستان کے بادشاہ گزرے، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ حوض میں غسل کر رہے تھے، ایک بچہ کھڑا ہو گیا، اورنگزیب نے ہاتھ پکڑا، کہا کہ ڈبا دیں، ہاتھ پکڑا، کہا ڈبا دیں۔ بچہ کا جواب سنیے، بچہ گھبراتا نہیں ہے، بچہ کا جواب سنیے کتنا پیارا جواب دیتا ہے۔ دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے گھر میں ایسا ہونہار بچہ پیدا فرمائے۔ بادشاہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے کہا کہ تمہیں ڈبا دیں۔ اس بچہ کا جواب سنیے، بادشاہ میرے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے میں کیسے ڈوب سکتا ہوں؟ اگر بادشاہ میری انگلی پکڑتے تو بھی میں ڈوبتا نہیں۔ دوسری مثال، تیسری مثال آپ کی خدمت میں آ رہی ہے۔ اسکول سے بچہ نکلا، ایک عالم نے رک کر کے پوچھا عربی اچھی ہے یا انگلش اچھی ہے؟ بچہ کا جواب سنیے، مسلمان بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے اور ایسے اسکول میں پڑھ رہا ہے کہ پڑھانے والا دیندار، اس اسکول سے بچہ پڑھ کر کے نکل رہا۔ عالم نے اس سے سوال پوچھا کہ بیٹا عربی اچھی ہے یا انگلش اچھی ہے؟ اس بچہ کا جواب سنیے، اس نے کہا کہ انگلش سے اچھی عربی ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ انگلش میں قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، ابلیس راستے میں کھڑا ہو گیا بوتل لے کر کے، پانی کی جو بوتل ہم لوگ پیتے ہیں پانی، وہ بوتل لے کر کے کھڑا ہو گیا۔ مدرسے کا بچہ آ رہا تھا، روک کر کے کہا بیٹا میرے ایک سوال کا جواب دو۔ بچہ تن گیا، کیا سوال ہے بتاؤ؟ کہ یہ بتاؤ کہ اس بوتل میں خدا آسمان اور زمین کو لا سکتا ہے؟ سوال دیکھیے، آسمان اور زمین اس بوتل میں آ سکتے ہیں؟ بچہ سے سوال ہے، مکتب کا بچہ ہے، مدرسے سے پڑھ کر کے آیا۔ اس بچے کا جواب سنیے، وہ کہتا ہے یہ آسمان اور زمین تو بہت دور کی بات ہے، یہ بوتل تو بہت بڑی چیز ہے، اگر خدا چاہ لے تو سوئی کے ناکے کے اندر بھی زمین اور آسمان کو پھنسا سکتا ہے، کیونکہ وہ قادر ہے، عاجز نہیں ہے۔ دو مثال پر پیغام ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ پسند کا بچے کو کھلائیں گے، بچے کو کھلانے پلانے میں آگے رہیں گے، پڑھانے لکھانے میں پیچھے رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔
خیر ماشاء اللہ 2-3 آدمی جمائی لے رہے ہیں. خیر ماشاء اللہ بیدار زیادہ. دھیان سے سنیے گا, آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. بیٹا بدصورت ہے, منہ میں گوٹی کا نشان ہے, موٹا موٹا گوٹی کا نشان ہے, اتنا بدصورت ہے کہ لوگ اس کو دیکھنا نہیں پسند کرتے. ماں نے اس کو بلایا, پرائیویٹ میں بیٹھا ہے, کہا بیٹا تم بدصورت پیدا ہوئے ہو, تم کو دنیا والے عزت نہیں دیں گے. بیٹا ایک کام کرو, دنیا میں تم کو عزت ہی عزت ملے گی, علم حاصل کر لو. جب تمہارے پاس علم آ جائے گا تو دنیا تمہارا جوتا اٹھائے گی. تم بدصورت ہو, اگر علم حاصل نہیں کرو گے تو دنیا تم کو کوئی عزت نہیں دے گی. بیٹا علم حاصل کر لو, تمہارے عیب کو اللہ چھپا لے گا, ہنر دکھا دے گا. بیٹا نے دل میں اپنے ماں کی بات رکھ لی, یہی بچہ آگے چل کر کے مکہ کا قاضی بن گیا. میرے بچے تیرے انجام سے جی ڈرتا ہے, تیری دشمن ہی نہ ثابت ہو جوانی تیری. کانپ جاتی ہے جسے سوچ کے ممتا میری, کسی برے انجام کو پہنچے نہ کہانی تیری. تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہو, اور دعا دے کے پریشان نسی ہو جاتی ہوں. میرے معصوم فرشتے تو ابھی کیا جانے, تجھ کو کس کس کے گناہوں کی سزا ملنی ہے. دین اور دھرم کے مارے ہوئے انسان کی جو نظر ملنی ہے وہ تجھ کو خفا ملنی ہے. تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہو, اور دعا دے کہ پریشان سی ہو جاتی ہو. دھیان دیجیے گا, عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں. انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے, ہاتھ اٹھائیے. بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے, بیوی دینے دے گی خرچہ؟ ذرا دھیان رکھیے گا, دماغ کہاں ہے. اس کو میں ٹٹول کر کے اپنے پیغام کو دے رہا ہوں. آخری پیغام 3 منٹ میں نکل جائے گا. آپ سوچیں گے 3 منٹ کر کے ہم لوگوں کا جنازہ اٹھا دے گا, آپ سے زیادہ ہمکارا پنکچر ہو جائے گا. آخری پیغام سنا رہا ہوں, دل کو سے دعا دے کر کے, اللہ دین ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے.